بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین روان کمالی سودربی سودرا سے وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایلو ویرا آئل بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے کئی لوگوں نے دوستوں نے یہ فون کالز کیے ہیں، ہمارے پوسٹروں پہ کمنٹس کیے ہیں کہ ایلو ویرا آئل بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کریں۔ ایلو ویرا آئل بنانے کے یوں تو بے شمار طریقے ہیں، لیکن میں سب سے آسان طریقہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں ایلو ویرا آئل بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ پودا، یہ ایلو ویرا کا پودا ہے۔ ایلو ویرا کو اردو میں کوار گندل کہتے ہیں۔ یہ اپنے افعال و صلاحات میں ایک کرشماتی پودا ہے، بہت زیادہ امراض و لمات میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اطباء کرام اس کو بہت سی جگہوں پہ، بہت سے امراض میں، بہت سے طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایک جنگ جو ہے وہ اس ایلو ویرا کی وجہ سے ہوئی ہے، جس میں اندازہ کر لیں کہ یہ پودے میں کس قدر اللہ تعالیٰ نے شفائی اثرات رکھے ہوں گے کہ جس پر ایلو ویرا کے لیے ایک جنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ پوری جنگ کی تاریخ میں، جنگوں کی تاریخ میں ایک جنگ ایسی ہے جو ایلو ویرا کی وجہ سے ہوئی۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں ایلو ویرا آئل بنانے کے لیے، کہ یہ جو ایلو ویرا کا پودا ہے اس کو آپ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیں۔ یہ اس کی کاشی لے لیں، جانڈی لے لیں، یہاں سے اوپر سے آپ نے کاٹ کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیں۔ اس کے بعد اس کو اچھی طرح کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے ملانا ہے، شیک کرنا ہے، کہہ لیں رگڑنا ہے۔ جب آپ اس کو رگڑیں گے تو اس کا پانی بھی اپنے صاف برتن میں نیچے نچوڑتے جائیں گے۔ بالکل یہ میں آسانی سے بتا رہا ہوں تاکہ جن کے گھروں میں کوئی جوسر بلینڈر وغیرہ نہیں، وہ بھی اپنے اس کے آئل جو ہے وہ بنا سکتے۔ ململ کے کپڑے میں اس کو نچوڑیں گے، اس کا پانی نکل جائے گا جس کو ایک لعاب سا کہتے ہیں۔ یہ آپ نے لے لینا ہے 1 کلو یا آدھا کلو لے لیں یا 1 پاؤ، جتنا آپ کو ضرورت ہے۔ اب اس میں آپ نے جتنا یہ پانی ہے اتنا ہی آپ نے یہ تلوں کا تیل ڈالنا ہے۔ ناریل کا تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ ناریل کا تیل یا تلوں کا تیل برابر وزن لے کے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے پکائیں، کسی برتن میں ڈال کے دونوں چیزوں کو۔ جب یہ پانی خشک ہو جائے گا، تیل باقی رہ جائے گا، اس کو پن کے ٹھنڈ سنبھال کے رکھ لیں۔ یہ ایلو ویرا آئل تیار ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک آپ مختلف امراض میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالوں کی خشکی سکری کے لیے آپ اس کو بالوں میں لگا سکتے ہیں، دردوں کے لیے اس کا مساج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ اس بالخصوص یہ جو تلوں کے تیل میں بنا ہوا آئل ہے اس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے استعمال کے لیے ہم دوسری ویڈیو میں گھی کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ ایلو ویرا گھی آپ نے کیسے تیار کرنا ہے۔ وہ گھی آپ تیار کر کے استعمال کریں کھانے کے لیے۔ یہ تیل ایلو ویرا آئل جو ہے یہ آپ استعمال کریں، سر میں لگائیں، جسم پہ مالش کریں، دردوں میں مالش کریں، سردیوں میں مالش کریں، نیند گرم کر کے اس کی مالش کریں۔ یہ بے حد مفید ہے اعصابی دردوں کے لیے اور جوڑوں کے دردوں کے لیے، جسمانی دردوں کے لیے، گھٹن کے لیے اس کا مساج کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔